اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ جو کوئی یہ کرے گا وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو اس نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے قبل کہ تمہیں موت آ جائے، اور پھر موت کے وقت پہ تم یہ کہو کہ یا اللہ تھوڑی سی مجھے مہلت دے دو، تھوڑی سی ڈھیل دے دو تاکہ میں کچھ خرچ کر لوں، وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ رب العزت جو ہیں کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو کوئی ڈھیل نہیں دیتے، اس کے لیے مؤخر نہیں کرتے جب اس کی موت کا ٹائم آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت تمہارے اعمال جو تم کرتے ہو ان سے باخبر ہے۔ پھر بھائی اور بزرگوں، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کی نعمتیں، دیکھیں اسلام نے ترک دنیا کا حکم نہیں دیا، دنیا کی چیزوں کو شر نہیں کہا۔ یہ شر اسی وقت ہوتی ہیں جب دین میں آپ کو پیچھے رکھے۔ اگر دنیا کی یہ نعمتیں آپ کے لیے دین کی سربلندی کا ذریعہ بنیں، دین میں سپورٹ کریں، تو پھر میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے گھوڑا اس لیے باندھا ہے کہ اس گھوڑے پہ سوار ہو کے، اس گھوڑے کو استعمال کر کے وہ اللہ کے دین کی خدمت کرے گا، تو آپ نے فرمایا اس گھوڑے کا پھر پیشاب کرنا، اس گھوڑے کا لید کرنا، اس گھوڑے کا کوئی چیز کھانا پینا، پانی پینا، وہ آپ کے لیے نیکی میں لکھا جائے گا۔ آپ نے اچھی گاڑی اس لیے رکھی ہے کہ آپ اس پہ دین کی خدمت کریں گے، دینی کاموں میں آپ کو وہ سہولت بنے گی، تو وہ گاڑی رکھنا بھی آپ کے لیے ثواب ہے۔ آپ نے گھر کھلا بنایا ہے، یہ دعا بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ وسلی فی داری، کہ میرے گھر میں وسعت دے۔ دیکھیں وسعت کا کہا ہے، یہ نہیں کہ گھر ایریے کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے تو بڑا کھلا ہے، لیکن کسی غریب مسکین کو وہاں سے کھانا ہی نہیں ملتا، کسی غریب مسکین کی وہاں سے ضرورت ہی نہیں پوری ہوتی، دین کی وہاں سے خدمت نہیں ہوتی، اچھے کاموں کا وہ ذریعہ نہیں، پھر وہ وسعت والا کہا ہوا وہ اپنی کشادگی کے باوجود وہ تنگی والا ہے۔ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے جانے لگے، بلکہ جانے سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ دین کی خدمت کی بنا پہ انہیں بڑی مشکلات آئیں، کہنے لگے کہ یا اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے، بڑی کشادہ ہے، لیکن کشادہ ہونے کے باوجود اب میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، یعنی مجھے جو بادشاہ ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ تنگ کرتے ہیں، کیونکہ وقت کے حکمران نے کہا تھا کہ میرے بچوں کو میرے گھر آگے پڑھایا کرو۔ دیکھیں جو بندہ مخلص ہوتا ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کام کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ لوگ استفادہ کریں۔ میں نے جب سروس جوائن کی نا، تو پہلے دن ہی جس ادارے میں ایک سکول میں سائنس ٹیچر لگا تھا، اس ادارے کے ہیڈ کا بچہ وہاں پڑھتا تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ جب ریسیس ہوتی ہے، تفریح ہوتی ہے، تم میرے بچے کو پڑھایا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اگلے دن ساری کلاس کو کہہ دیا کہ تفریح میں آپ نے پڑھا کرنا ہے۔ اب وہ کہنے لگا جی آپ نے سب کو بلا لیا۔ میں نے کہا جی آپ کے بچے کو پڑھانا ہے، اگر ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اس میں نقصان کیا ہے؟ تو امام بخاری نے کہا کہ اکیلے بادشاہ کے بچوں کو نہیں میں پڑھا سکتا،
میں بادشاہوں کے لیے نہیں پیدا ہوا، میں تو اس قوم کی، اس امت کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ تو برکیف انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب بات میں بتاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، حالانکہ اس ہیڈ کا تعلق نمازی تھا، اللہ اس کی حال پہ رحم کرے، لیکن کچھ چیزیں ہمارے کلچر کے لحاظ سے وہ اپنے سے جونیئر سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، کہتا جی پھر یہ کام نہیں کرتے، اور جب وہ اپنے بچے کی انسلٹ، لیکن میں نے نہیں مانا اس کی بات، میں نے پوری کلاس کو پڑھایا۔ دیکھیں وہ میں نے فی سبیل اللہ کام کرنا تھا، میرے لیے وہ غریب پڑھے امیر پڑھے جو پڑھے ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا، میں نے کہا جی ہم یہ کریں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تیری زمین یا اللہ کشادہ ہے، لیکن اب میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو اس لیے وسلی فی داری کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف گھر بڑا ہی ہو، اس گھر سے کس چیز کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، وہ گھر اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں کس چیز کا ذریعہ ہے۔ لوگ پولیس کا ٹاؤٹ ہے، یا نالیوں کی ممبری کا شوقین ہے، یا جی میں جی اس ٹاؤن کا صدر ہوں اور کوئی کام ہی نہ اچھا کروں۔ تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں، آج کل مولوی بھی ہمارے گیت ہی گاتے ہیں، وہ ہم دیکھا کہ ہم کہتے ہیں جی ریموٹ کنٹرول ہو جو ہم کہیں۔ تو میرے بھائی آپ کا گھر تب ہے بارک لی فی رزقی، کہ میرے رزق میں یا اللہ برکت دے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، صحابہ کیا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، یہ فتنہ اس وقت ہوگی جب یہ دین کے رستے میں رکاوٹ ہوگی۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے، یعنی ہر نبی کی امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی فتنہ تھی چیز۔ آپ نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اگر نہیں تو آپ کبھی کاروباری لوگوں سے جا کے دیکھیں، جو ان کے لین دین کے جھوٹے وعدے ہیں، جو معاملات ہیں، جو سلسلہ چل رہا ہے مال کے بدلے میں، وہ آپ نے جو فرمایا بالکل سچ ہے کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اب یہ حدیث میں خطبے کے الفاظ ایک اور جگہ بھی ہیں، اس میں ہے کہ یہ دونوں آئے، آپ مسجد میں تھے، آپ نے ان دونوں کو اٹھایا، ان کو گلے سے لگایا، چمٹایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو اولاد ہے نا، اولاد یہ بندے کو بخیل اور بزدل بنا دیتی ہے۔ دیکھیں جو ساری دنیا میں، پنجابی کا ایک محاورہ بھی ہے کہ ساری دنیا دا جڑا جیتو ہوندا نا اپنی اولاد دے ہتھوں ہار جاندا۔ بہت سارا بندہ سارے معاشرے میں کبھی وہ نیچا سر نہیں کرتا، اپنے اصولوں پہ ڈٹا ہوتا ہے، اپنے قاعدے اور قوانین پہ ڈٹا ہوتا ہے، پورا معاشرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کئی دفعہ اولاد کے ہاتھوں آ کے بھی بس ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک امیر محمد جو پہلے گورنر جنرل تھے، تو بڑے یعنی ان کا روب تھا، دبدبہ تھا۔ تو ایک دفعہ بلکہ کسی نے بتایا کہ صبح کالج کے بچے جو ہیں نا اسٹرائک کر رہے ہیں، ہڑتال کر رہے ہیں۔ کہتا بالکل نہیں ہڑتال ہوگی۔ پھر کسی نے کہا جی کہ ہڑتال کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ جو ہڑتال کرے اسے گولی مار دو۔ اب وہ جب یہ اس نے عام عوام کے سامنے بات کہہ دی، جب وہ اکیلا ہوا تو ایک پاس بیٹھے ہوئے نے کہا، جو اس کا خاص دوست تھا، کہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، کل کو تو قتل و غارت ہو جائے گی۔ کہتا نہیں، کسی نے جلوس صبح نکالنا ہی نہیں۔ کہتا کیوں؟ کہتا جو پوچھنے والے تھے ان کے تو بچے اپنے پڑھتے ہیں، انہوں نے ان کو بتا دیا کہ آرڈر یہ ہے، انہوں نے آگے بچوں کو بتا دینا، صبح جلوس کسی نے نہیں نکالنا۔ اور ایسا ہی ہوا، کسی نے جلوس نہیں نکالا۔ یعنی اس کے ایک جملے سے یعنی اتنا روب تھا، لیکن اس کے اپنے بیٹے نے اسے قتل کر دیا۔ یعنی گھر میں سویا ہوا تھا، جتنا مرضی بہادر ہے، ایک بہت بڑا بہادر آدمی ہے، جرنیل ہے، بڑا وہ جنگجو ہے، اس کی بیوی اس کو رات کو قتل کر دے، کیا کرو گے؟ لوہے کا بنا ہوا ہے۔ تو برکیف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ خسارے والا ہے، وہ گھاٹے والا ہے۔ لیکن میرے بھائی
جہاں پہ جو ہوتا ہے اس حساب سے بندوں کی سوچ بن جاتی ہے، جو معاشرے میں کام چلتے ہیں وہی بندوں کا معیار بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کل دیکھیں، پہلے ہمارے ہاں شادیوں میں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، آپ میں سے بھی جو میری عمر کے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، شادیوں میں کیا ہوتا تھا، یا جلیبی ہوتی تھی، یا کسی مٹھائی والے کو بلایا ہوتا تھا، یا پھر وہ شوربے والا سالن ہوتا تھا، ساتھ روٹی ہوتی تھی، یہ کو بڑا شادی کرنے والا ہوتا تھا۔ عام یہ چودھری بھی یہی کر کے فخر محسوس کرتے تھے، عام لوگ بھی۔ لیکن آج کل کیا ہے، آج کل غریب بھی شادی کرے گا، وہ دیکھے گا کیا کرنا ہے میں، ماحول بدل گیا، جو دائیں بائیں ہوتا ہے نا اس کے مطابق بندہ سوچ بنا لیتا ہے۔ ہم چونکہ انڈیا سے آئے تھے، ہمارے ہاں دینی کاموں کو اہمیت دینا، دینی کاموں پہ خرچ کرنا، دینی کاموں کے لیے قربانی دینا، یہ ہمارے ہاں رواج ہی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں رواج کیا تھا، کوئی فالتو چیز ہے وہ دے دی، کوئی تھوڑا بہت ٹائم ہوا تو ایسے کام، کبھی کبھی مسجد میں آگے بہت بڑا نیک ہے، جو ایک کبھی بندہ نا جی کوئی کام مسئلہ بن گیا، جی میں نے آج نماز پڑھی ہے، میں نے اللہ سے دعا کر لی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں 2 رکعتیں پڑھ کے دعا کر کے آ گیا ہوں، اب میرا کام ہو گیا۔ بھئی یہ تو آپ نے نفلی نماز پڑھی ہے، دعا کی ہے، جو آپ نے فرض چھوڑے ہیں وہ کدھر گئے ہیں؟ جو آپ نے باقی اللہ کے احکام کی نافرمانی کی ہے وہ کدھر گئے ہیں؟ پھر کئی دفعہ ہم کبھی مسجد کے گلے میں 100 200 500 ڈال دیں، ہم کہتے ہیں جی ہم نے بڑا تیر مارا، آج ہم نے مسجد کو پیسے دے دیے۔ اور کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی اپنی ذات پہ کتنا خرچ ہوتا ہے؟ میں نے ایک دن جہاں بات بتائی، کافی پرانی بات ہے، یہ فیصل آباد میں ہی ہے، لٹل اینجلس ایک سکول ہے، تو ان کے ٹیچروں کو میں نے ٹریننگ دی، پرانی بات ہے۔ تو ان کی جو اس وقت ایک ہیڈ تھی، وہ باہر سے کہیں پڑھ کے آئی تھی، اس وقت گورنمنٹ آفیسر ہونے کے ناطے ہماری تنخواہ چند ہزار تھی، تو اس کو وہ ادارے والے 50,000 دے رہے تھے، یعنی 50,000 اس وقت بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی۔ تو زیادہ تر ان کی خواتین تھیں، ماڈرن تھیں، تو میں نے ان کے آگے ایک شرط رکھی تھی کہ آغاز ہماری ٹریننگ کا نا درس قرآن سے ہوگا۔ تو میں نے ایک دن کہا کہ اگر آپ برا محسوس نہ کریں، آپ ہماری بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، لیکن آپ صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ صبح آتے ہوئے اپنے ادارے میں آنے کے لیے ویئر اینڈ ٹیئر پہ واش روم میں جتنا آپ ٹائم لگاتے ہو، آپ بتاؤ کہ اتنا اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے تم نے ٹائم دیا؟ جتنا تم روزانہ ٹی وی دیکھنے کے لیے ٹائم دیتے ہو، اینکر پرسن کی گفتگو سیکھنے کے لیے ٹائم دیتے ہو، کیا اتنا ٹائم تم نے دین سیکھنے کو دیا؟ اب آپ ہی بتائیں کہ آپ کے گھر بچوں کا ماموں آ جائے، آپ اس کی طرف پیٹھ کر لیں، اور گھر کے اندر جمع دار جو خاک روب آپ نے رکھا ہے، جو آپ کے واش روم صاف کرتا ہے، آپ اس کو ٹائم دیں، اس سے باتیں کریں، اور جو آپ کا مہمان آیا خاص، اس کی طرف آپ رخی نہ کریں، اور وہ بیٹھ کے کچھ دیر کے بعد چلا جائے، وہ کیا محسوس کرے گا کہ میں تو ان کے گھر میں گیا تھا، انہوں نے تو مجھے ٹائم ہی نہیں دیا۔ اب ہمارے گھروں میں اللہ کا قرآن ہے، اپنے گریبان میں جھانکیں، اس کو ہم کتنی دیر کھولتے ہیں؟ اس کے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ اور آپ ٹی وی پہ بیٹھ پہ خبریں کتنی دیر دیکھتے ہیں؟ سوچ رہے؟ اور پھر یاد رکھیں، جس کا وقت ضائع ہو رہا ہو وہ کبھی نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ یہ احادیث ہے، جس کا ٹائم فضول کاموں میں لگے، فضول سرگرمیوں میں لگے، وہ سمجھے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، کیونکہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملنی ہے، دوبارہ تو ملنی نہیں۔ آپ روزانہ کا تجزیہ کرو کہ آج 24 گھنٹوں میں میں نے کیا اللہ کے احکام پہ عمل کیا اور کتنے دینی کام کیے ہیں۔ اب وہی پہ بات آ گئی کہ
تو میں نے ان سے کہا جو خواتین تھی کہ آپ جتنا واش روم کو ٹائم دیتی ہو اتنا اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم دیا؟ وہ جوانوں کو تو خیر ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ایک ان میں عورت تھی وہ بہت سارے اداروں سے دھکے کھا کے آئی ہوئی تھی, تو تھی بھی عمر رسیدہ, تو اس نے رونا شروع کر دیا. اور بعد میں اس نے مجھے کہا کہ میں واقعی قرآن سیکھنا چاہتی ہوں, مجھے ٹائم یا مجھے کوئی استاد مہیا کرو. یعنی ہمیں بتایا ہی نہیں گیا, ہم نے کوشش ہی نہیں کی. ایک بات. دوسری بات میرے بھائی, میں اس ٹاؤن کے اندر عام سے لوگوں میں ہوں. میرے گھر کے اندر 7 واش روم ہیں. ایک واش روم اگر ہلکا سا بھی بنائیں تو 50,000 خرچہ آتا ہے, تو 7 پہ تقریباً 3.5 لاکھ ہو گیا. اور آپ میں سے تقریباً ہر بندے کے گھر میں جو ہوگا اس پہ لاکھ بھی ہوگا, کسی کے 2 لاکھ بھی ہوگا ایک واش روم پہ خرچہ. بلکہ باقی چھوڑیں, ایک بھائی نے جہاں اسی ٹاؤن کے اندر ٹھیکیدار مجھے ملا کہ ہم نے ایک گھر کا گیٹ بنایا, گیٹ, اس گیٹ کی جو مزدوری ہے وہ 40 لاکھ دی ہم نے. مٹیریل نہیں, اس کا جو ٹھیکہ ہے بنانے کی لیبر. اب میرے بھائی کیا ہم نے اس مسجد میں یا کسی اور مسجد میں جتنی جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں اتنی جگہ خرید کے شامل کی ہے؟ سوچیں ذرا, تو کیا جواب دیں گے اللہ کو آپ؟ یعنی ہم اللہ جیسا سلوک, جیسا رویہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہوگا ویسے ہی اللہ کا ہمارے ساتھ ہوگا. تو میرے بھائی نہ ہم سوچتے ہیں. اور یاد رکھیں میرے بھائی, جب ٹائم آ جائے تو پھر یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا. یہ 2-3 جمعے پہلے مجبوراً شاید جہاں بیٹے نے جمعہ پڑھایا تھا, تو ہمارے ایک کولیگ ہم سے عمر میں بھی بہت چھوٹے تھے, 46 سال عمر تھی ان کی, حافظ قرآن تھے, تو بڑی اللہ نے خوبیاں دی تھیں. یہ شمالی علاقہ جات کی سیر کر کے گھر پہنچے شام کو. صبح جی میں یونیورسٹی جاؤں گا, یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ جی میں نے آج جانا ہے, پیغام آیا ہوا ہے کہ اتنے بجے میں پہنچ جوں گا. ڈین تھے وہ اپنے شعبے کے, کہ جو میرے متعلقہ کام ہیں ان کو میسج کر دیا گیا کہ وہ اتنے بجے آ کے مجھ سے سائن کروا لیں, اتنے بجے فلاں کام کر لیں. گھر سے چلنا ہی تھا, پہلے ہی اٹیک ہوا, فوت ہو گئے. 7 بجے میسج آ گیا کہ جی ان کا 4 بجے جنازہ ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ, اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرتے, ہرگز ڈیلے نہیں کرتے, نفسن کسی جان کے بارے میں, کسی بندے کے بارے میں, اذا جاء اجلها, جب اس کا وقت آ جائے, جب اس کا ٹائم آ جائے, اللہ اس کو ڈیلے نہیں کرتے, خواہ کو جیسا بھی کیوں نہ ہو. جی ہمارے ہاں جی اس نے تو فلاں کام کرنا تھا, اس نے وہ کرنا تھا, یہ کرنا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنفِقُوا, خرچ کرو, مِمَّا رَزَقْنَكُمْ, جو ہم نے تمہیں رزق دیا. ہمارے ہاں جی میں نے کمایا, میں نے محنت کی. جو اچھا کام, جو کامیابی والا ہوتا ہے وہ عبدالغفار نے کیا ہے. جو ناکامی ہو جائے پھر کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کو ایسے منظور تھا. یعنی کامیابیاں ہمارے کھاتے میں, ناکامی اللہ کے کھاتے میں. اللہ نے کہیں نہیں کیا کہ جو تم نے رزق کمایا ہے. اللہ نے پورے قرآن میں تقریباً یہی کہا ہے کہ جو میں نے رزق دیا ہے, رازق اللہ ہے, برکت ڈالنے والا اللہ ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ شاید میں نے جہاں بات رکھی تھی, صرف 5 سیکنڈ کے لیے میں سانس 1 منٹ روک سکتا ہوں, آپ بھی روک لیں گے. یعنی اگر سانس روکنا پڑے ہم تقریباً 1 منٹ روک لیتے ہیں. 1 منٹ کو بھی چھوڑیں, صرف 5 سیکنڈ کے لیے آکسیجن جو ہمارے سانس کے لیے استعمال ہوتی ہے, اگر یہ ختم ہو جائے, یہ ہماری بلڈنگیں, اس کے اندر یہ جو بانڈ بنتا ہے سیمنٹ کا جو جوڑ کے رکھتا ہے, آکسیجن نہ ہو یہ ختم. یہ زمین ختم, یہ پہاڑ ختم, یہ کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے اگر 5 سیکنڈ کے لیے آکسیجن ختم ہو جائے. وہ آکسیجن کہاں سے آتی ہے, کون بناتا ہے, کس نے یہ سسٹم کیا ہوا ہے؟
آج میرے بھائی جس نے یہ آکسیجن بنائی ہے، معمولی سی بات کر رہا ہوں میں، ایک چیز ایلیمنٹس پتہ نہیں کتنے ہیں، دیکھیں سونا اتنا اہم نہیں ہے، وہ آپ کو قیمتاً آپ کو کہتا ہے سونا اتنا مہنگا ہو گیا، اتنا مہنگا، کبھی کسی نے یہ بھی کہا کہ آکسیجن اتنی مہنگی ہو گئی ہے؟ یہ آپ کے پودے بنائے جا رہے ہیں، سسٹم اللہ نے کیسا رکھا ہے، صرف 5 سیکنڈ کے لیے یہ ختم ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ کسی بندے کو جو موت آنی ہے اس سے پہلے پہلے خرچ کر لے، فَيَقُولَ، اور وہ کہے رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ اے اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، تھوڑی سی ڈھیل دے دے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور میرے بھائی یہ تو تھی باتیں اس کے بارے میں، اب خرچ کرنے کی فضیلت، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ساری امت کا اتفاق ہے کہ جو حدیث صحیح عین کے اندر ہے وہ اوتھینٹک ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ صبح کے وقت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، 2 فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے اور دے، اس کے مال میں برکت ڈال، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے کہ جو روک کے رکھتا ہے اس کا مال میں تباہ کر، برباد کر۔ اب آپ ہی بتاؤ کہ جس کے لیے روزانہ 2 فرشتے آ کے یہ دعا کریں، جس کی تباہی کی دعا کریں اور جس کی ترقی کی دعا کریں، کیا بندے اس کی تباہی اور ترقی کو روک سکتے ہیں؟ اور پھر میں غلط بات کر سکتا ہوں، دنیا کا ہر فرد کر سکتا ہے، کائنات ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، لیکن جو کلمات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ کیا فرمان رسول غلط ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ فرمان رسول جس میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھائیں، ایک تو ہے نا آپ نے ویسے بات کہہ دی، ایک قسم اٹھا کے کہی، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اللہ ریاکاری نہ کرائے، ہم ماشاءاللہ 6 بھائی ہیں، اس لیے میں سمجھانے کے لیے، ایک دفعہ والدین کی زندگی میں بھائی سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے بڑے بھائی ہیں نا ان کا خرچہ بڑا ہے، یہ ایسے نا جی کبھی کوئی کام ہو وہاں پہ خرچ کر دیتے ہیں، وہاں پہ ہم نہیں برداشت کرتے، ان کو علیحدہ کر دو، یہ اپنی کمزوری کوئی نہیں، صرف اس بنا پر انہوں نے مجھے علیحدہ کر دیا۔ اللہ کا فضل ہے ان سب سے پھر میں آگے ہوں، یہ میں صرف اپنی بات نہیں کہتا، کوئی بندہ بھی ایسے کرے، کوئی۔ ہمارے جہاں پہ ایک شیخ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کئی دفعہ ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہوتا تھا، آٹا، میں سائیکل پہ اپنی فیکٹری جاتا تھا، لیکن میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کیا، اس وقت کروڑوں میں ان کی زکوٰۃ ہے، کروڑوں میں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں، عطا اللہ شاہ بخاری وہ کہا کرتے تھے کہ ایک بندہ مجھے دکھا دو، ایک جس پہ کرائسز آئے ہوں، جو کنگال ہو گیا ہو اس بنا پہ کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا۔ چلو وہ تو پھر بھی مولوی تھے، لیکن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ابو بکر صدیق نے سب سے زیادہ خرچ کیا، کوانٹٹی کے لحاظ سے عثمان غنی کا مال زیادہ تھا، لیکن سب سے زیادہ خرچ کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے، کہ سارا ہی جنگ تبوک کے جو گھر میں تھا جھاڑو دے کے لا کے رکھ دیا، گھر میں چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ تو سب سے پہلے اللہ نے حکومت کس کو دی؟